پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ سرحدی جھڑپوں نے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جسے محض جذبات یا بیان بازی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ٹھوس حقائق، زمینی حالات اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ پاکستان کا موقف واضح اور اصولی ہے۔ وہ کسی پڑوسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں چاہتا، لیکن اپنی خود مختاری اور اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ رپورٹ کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مسئلے کی وجہ چند تاریخی حوالوں پر مبنی ہے جو کہ نئی نہیں بلکہ دیرینہ ہے۔ ڈیورنڈ لائن عملی طور پر ایک تسلیم شدہ سرحد کے طور پر موجود ہے جسے پاکستان تو تسلیم کرتا ہے، مگر افغانستان میں چند عناصر اختلاف رائے رکھتے ہیں اور اس کی خلاف ورزیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے ہی افغانستان میں امن کا خواہاں رہا ہے، لہٰذا سمجھتا ہے کہ افغان استحکام براہ راست پاکستان کی سلامتی، معیشت اور علاقائی امن و تجارت سے جڑا ہوا ہے، مگر سن 2021 کے بعد افغان داخلی انتشار اور ریاستی کمزوری نے بعض دہشت گرد عناصر کو وہاں پناہ دینے کے قابل بنا دیا، جن میں تحریک طالبان پاکستان (TTP) قابل ذکر ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جس نے حالیہ کشیدگی کا آغاز اسی پس منظر میں ہوا۔ پاکستان نے 9 اکتوبر 2025 کو کچھ مخصوص ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جنہیں مبینہ طور پر TTP کے اہم عناصر پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال کرتے رہے، جس کے بعد عبوری طالبان حکومت کے تحت قائم چوکیوں سے پاکستان کی چوکیوں پر اندھا دھند فائرنگ اور گولہ باری کا ایک نیا ناختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا گیا، اور یوں 11 اور 12 اکتوبر کو سرحدی علاقوں میں جھڑپیں شدت اختیار کر گئیں۔ پاکستان کی طرف سے بھی جوابی کارروائی شروع ہوئی اور توپ خانے فائر کے تبادلے رپورٹ ہوئے۔ افغان حکام نے دعویٰ کیا کہ جھڑپوں میں ان کا بھاری نقصان ہوا، جبکہ پاکستانی فوج کی طرف سے فراہم کردہ معلومات میں کہا گیا کہ ان کے 23 فوجی شہید ہوئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ پاکستانی افواج کا کہنا ہے کہ جواباً انہوں نے 200 سے زائد مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک اور ان کے ٹھکانوں سمیت دہشت گردی کے بیشتر مراکز تباہ کر دیے ہیں۔ ان جھڑپوں کے نتیجے میں تورخم، چمن اور دیگر اہم سرحدی گزرگاہیں بند کی گئیں، جس سے تجارت اور مسافروں کی آمد و رفت وقتی طور پر تعطل کا شکار ہوئی۔ پاکستان نے بارہا واضح کیا ہے کہ حملے مخصوص دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف کیے گئے اور شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا گیا۔ مزید 12 جن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا وہاں افغان ریاستی فورسز نہیں بلکہ مسلح غیر ریاستی عناصر متحرک تھے۔ پاکستان ہمیشہ سے اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے ٹھکانے بننے کی اجازت نہیں دے گا، بصورت دیگر پاکستان کے لیے سخت اقدامات کرنا ناگزیر ہو جائیں گے۔ لہٰذا حالیہ قدم پاکستان نے اپنے دفاع اور پاکستانی شہریوں کے تحفظ کے تحت کیا ہے، نہ کہ جارحیت کے ارادے کا اظہار کے تحت۔ افغان عبوری طالبان حکومت نے ہمیشہ کی طرح پاکستانی موقف کو سمجھنے کی بجائے الزام تراشی کا راستہ اختیار کیا۔ بھارت کے دورے کے بعد افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کابل میں اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس کے بعد قندھار کا دورہ کیا اور طالبان قیادت سے رابطے کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتا، تاہم الخوارج اور دہشت گردوں کے حوالے سے کوئی بھی بیان دینے سے گریز کیا، جس نے سنجیدہ حلقوں میں بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ بین الاقوامی برادری نے کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور جلد از جلد بات چیت کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران نے ثالثی کی پیشکش کی اور تہران نے دونوں ملکوں کے درمیان رابطے بحال کرنے کی غرض سے اپنا کردار ادا کرنے کا اظہار کیا۔ سعودی عرب اور قطر نے بھی فریقین سے تحمل اور سفارتی حل اختیار کرنے کی اپیل کی اور دونوں خلیجی ممالک نے جنگ بندی کے لیے رول ادا کرنے کی کوشش کی، جس کے باعث 12 اکتوبر کی شب کچھ مقامات پر فائرنگ میں کمی دیکھی گئی۔ اقوام متحدہ اور دیگر علاقائی کھلاڑیوں نے بھی کشیدگی کے پھیلاؤ اور انسانی بحران کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ واضح رہے کہ خطے کا استحکام صرف مقامی کوششوں سے نہیں بلکہ علاقائی اور بین الاقوامی مدد اور ثالثی سے ہی محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پچھلی 2 دہائیوں سے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑے بڑے نقصانات ہوئے ہیں۔ 70,000 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں اور معاشی اور سیکیورٹی خرچات پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست پاکستان دہشت گردی اور اس کو بڑھاوا دینے والے عناصر کو کسی بھی صورت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں، جس کا اظہار صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف متعدد موقعوں پر کر چکے ہیں۔ پاک افغان حالیہ کشمکش کا حل افغانستان کے خلوص اور واضح رویے سے مشروط ہے۔ اگر وہ غیر ریاستی مسلح عناصر کے ٹھکانوں کا خاتمہ کرتا ہے تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں۔